اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله إن الدين عند الله الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مسلمانوں، اسلام کے پروانوں اور دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے دولت سے نوازا. اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ایسے نبی کے امت میں پیدا کیا جو امام الانبیاء خاتم النبی المرسلین ہے. ہم سب کے لیے مبارک ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مہلت دی، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے روزہ نصیب فرمائے. رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے رحمتوں کو لینے کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے. اور اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت آسمان و دنیا پر نزول ہوتا ہے. اور یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا، ان کے لیے روزہ مشقت والا تھا. افطاری سے افطاری 24 گھنٹے کا روزہ ان کے لیے تھا. ہماری روزہ ان کے مقابلے میں آسان ہے، سحری سے افطاری. اور ان کے لیے نماز تراویح نہیں تھی، ہمارے لیے نماز تراویح ہے. قرآن کو سننے کے لیے اور قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع عطا فرمایا. اور رمضان میں 24 گھنٹہ دن رات اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ اسے معاف کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کروں، اور کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ نیکیوں کو چاہنے والوں تمہیں مبارک ہو. اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ گناہوں میں ڈوبے انسان اور اب چاہے زندگی کو چھوڑ کر من چاہے زندگی گزارنے والے انسان اللہ کے رحمت میں آ جاؤ، اللہ کی شفقت میں، اللہ کی شفقت کے چادر میں اپنے آپ کو چھپا لو، اللہ کی چھاؤں میں آ جاؤ. اور اس مقدس مہینے میں فرض 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص فرض روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں اور اس کے قضا میں قیامت تک نفل روزہ رکھتا رہے تو وہ ایک فرض کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اور ہر نیک عمل کے بدلے میں جنت ہے اور روزہ کے بدلے میں اللہ خود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود ہوں. اور رمضان کی سب سے بڑی تیاری، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے. اگر کسی کے لیے غصہ ہے، اگر کسی کے لیے نفرت ہے، انہیں معاف کر دیجئے. یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دیا ہے رمضان کے استقبال کے لیے، اور ہم زندہ ہیں
تو ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں، کیونکہ موت اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پہ ہے فنا ہونے والی ہے۔ کہیں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہیں فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو ضرور بالضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ کہیں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں بھی ہو موت تم کو پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ اس دنیا میں بہت سارے انسان آئے مگر چل بسے، بہت سے امیر آئے بہت سے غریب آئے سب چل بسے، بہت سے بادشاہ آئے بہت سے وزیر آئے سب چل بسے، بہت سے محدث آئے بہت سے امام آئے سب چل بسے، بہت سے لکھپتی آئے بہت سے کروڑ پتی آئے بہت سے ارب پتی کھرب پتی آئے سب چل بسے۔ یوسف علیہ السلام جیسے حسین اور اسماعیل علیہ السلام جیسے فرما بردار بھی اس دنیا میں نہ رہے۔ الغز اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری، آج ہوا تو کل ہماری باری، موت کی تیاری کرو چونکہ دنیا ہمارے واسطے مستقل نہیں ہے، مسافر خانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی چلتا مسافر رہتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہو اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ملک الموت نے پوچھا کہ آپ کی عمر تمام نبیوں سے زیادہ ہوئی تو آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ جواب دیا میں نے دنیا کو اور اتنی لمبی عمر کو ایسا محسوس کیا جیسے کسی مکان کے دو دروازے ہو، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ موت کی تیاری کرو، ہو سکتا ہے اس سال یا اس مہینہ یا اس ہفتہ مرنے والوں میں تمہارا نام لکھ چکا ہو سکتا ہے تمہارے کفن کے کپڑے دکان میں آ چکا ہو سکتا ہے تمہارے زندگی کے دن پورے ہو چکے ہو سکتا ہے کہ جس ریل موٹر کار گاڑی پہ تو سوار ہے وہ حادثہ کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تیرے سینے پر اترنے والی گولی بازار میں آ چکا ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک سے تمہارا خاتمہ ہو جائے، ہو سکتا ہے جس کوٹھی بنگلے میں تو رہتا ہے زلزلہ سے تباہ و برباد ہو جائے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں موت کی تیاری کرو، اور انسان تو بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ موت کی تیاری کرو ورنہ یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ ایئر کنڈیشن اور نرم گدوں اور بستروں پر سونے والے مٹی پر سو رہے ہوں گے، روزانہ کپڑا بدلنے والے ہزاروں من غبار میں پڑے ہوں گے، صابن سے نہانے والے پر دھول جمی ہوگی، اترا کر اور اکڑ کر چلنے والے عاجز اور بے بس میں پڑے ہوں گے۔ جی ہاں، موت کے بعد قبر میں یہی حال ہوگا۔ مگر افسوس کہ جس چیز نے ہم کو موت سے غافل کر دیا وہ ہے دنیا کا اندھا دھن، محبت اور لمبی آرزویں۔
ہمیں موت سے غافل کر دیا۔ مسلمانوں، موت بالکل یقینی ہے اور موت کے بعد کا سفر بڑا مشکل ہے، لہذا اس کی تیاری کرو، چونکہ دنیا ہمارے واسطے مستقل نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب پسندیدہ دین اسلام ہے، مکمل کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، کامل بھی کر دیا اور مکمل بھی کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام، اس کے علاوہ سارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند فرما دیے اور اعلان فرمایا، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر چلے گا وہ ناکام ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب کامیابی اور ناکامی کا کیا مفہوم ہے؟ یہ مفہوم نہیں کہ ہمیں ڈگری مل گیا ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں جاب مل گیا ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، بلکہ اللہ جس سے راضی ہو گیا وہ کامیاب۔ ساری آیات اور حدیث کا مفہوم جس سے اللہ راضی ہو گیا، مرد عورت، کالا گورا، بادشاہ فقیر، وہ کامیاب ہے۔ اب قرآن اس کو مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، جو جنت میں گیا اور جہنم سے بچا وہ کامیاب ہے، کیونکہ جنت میں وہ جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا اور جہنم سے وہ بچے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اب ناکام کون ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہے۔ پیسے کماؤ پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں، اللہ کو سامنے رکھو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جو چھوڑنا پڑے چھوڑو۔ اللہ کو کھو کر تمہیں دولت مل گیا، تم نے لاکھوں کروڑوں کمائے، لیکن تم نے اللہ کو کھو دیا، تم یہاں بھی ہارے ہو، تم آگے بھی ہارے ہو۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، آج زندگی ہے، کل موت ہے، صبح زندگی ہے، شام موت ہے۔ یہ مٹ جانے والا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہ اللہ کے نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا یہ کائنات کا کارخانہ، تو اللہ تبارک و تعالی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ اللہ کو راضی کرو۔ وہ جوانی کوئی جوانی نہیں جس کے ہر صبح شام نافرمانی ہے، وہ زندگی کوئی زندگی نہیں جس کے ہر صبح شام نافرمانی ہو، وہ بلندی پستی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ بلندی پستی ہے، وہ عروج جوال ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ میری زندگی کی میراث، مطلوب، مقصود، ان کا راضی ہونا ہی زندگی ہے۔ سارے انسانوں کا دوڑ کا مرکز صرف اللہ ہے۔ جب اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے میرے بندے مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو۔ اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جس محبت سے اللہ، جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو پھر کہتی ہے بیٹا تو کیسے سمجھے گا، اے بچہ تو کیسے سمجھے گا، وہ دیوانہ ہوتا ہے، اس کی سمجھ ختم ہو چکی ہوتی ہے، غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے، کبھی مال کا نشہ، کبھی جوانی کا نشہ، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس نے آنکھ دی تھی، جس نے کان دیے تھے، اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزت دیکھو، اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی
کہ غیروں کی بیٹیاں دیکھو، اور اس نے کان اس لیے نہیں دیا کہ اس سے گانے سنو، اور اس نے منہ اس لیے نہیں دیا کہ اس سے گالیاں بکو، اور اس نے پیٹ اس لیے نہیں دیا کہ اس میں حرام لقمے ڈالو اور شراب ڈالو، نہیں، ہرگز نہیں۔ جیسے ماں پکارتی ہے بیٹا تو کیسے سمجھے گا، اللہ پکار رہا ہے یا ایھا الانسان۔ یا ایھا الانسان کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ مجھے پکار رہا ہے، اللہ جیسے مجھے پکڑ رہا ہے، جیسے اللہ ایک ایک کے دروازے پہ چل کے آ چکا ہو اور ان کے کندھا پکڑ کر ہلا رہا ہو اور ان سے کہہ رہا ہو میرا بندہ، میں تیرا رب الکریم، تجھ پہ کرم کرنے والا، الذی خلقک، میں تجھے بنانے والا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تیرا رب تیرے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے؟ تمہیں مجھ سے دور کس نے کیا؟ اللہ کو راضی کرو، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کا عروج بھی دھوکہ ہے، اس کا زوال بھی دھوکہ ہے، سب نظروں کا فریب ہے، اس کے زندگی بھی دھوکہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی، لہذا اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو۔ سب چھوڑ کے جانے والا ہے، سب چھوٹنے والا ہے، لہذا اللہ کو ساتھ لے لو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نافرمان کو مہلت ضرور دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نافرمان کو مہلت دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا اور سب کو قبر سے اٹھائے گا اور مجھ سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو۔ یہ طرز زندگی چھوڑو، یہ من چاہے زندگی چھوڑو، یہ غفلت کی زندگی چھوڑو جس نے ہمیں اللہ کے سامنے رسوا کر دیا، جس نے ہمیں اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ ہے، محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو آج ہمارے لیے پس گیا، ہمارے لیے مٹ گیا۔ ارے ہم پیسوں پہ لڑے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے، کیا موت مر گئی ہے ہمارے لیے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہمارے لیے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہمارے لیے؟ کیا قبر کا ٹکڑا میرے لیے مقرر نہیں ہے؟ کیا اس جان کو نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہوئے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے۔ کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کے خاطر یا جس نفس کے خاطر اللہ سے بغاوت کی؟ کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں؟ کیا جہنم کا آگ ہم بھول گئے؟ قبر کے عذاب ہم بھول گئے؟ مسلمانوں کیا ہوگا اس دن؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں آج اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو لو، گڑ گڑا لو، کل تم رو گے تو صحیح لیکن تمہارا رونا بیکار جائے گا۔ آج میری باتوں کو سن کر عمل کر لو، کل تم سنو گے تو صحیح لیکن تمہارا سننا فضول جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور سارے انبیاء علیہ السلام کا مشن اور طریقہ ایک تھا۔ سب کی آواز توحید کی آواز تھی، اور سب کا مشن توحید کا مشن تھا، اور سب کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا میں تشریف لائے اور ساتھ ہی ساتھ ظلم و بربریت کو روکنے والی کتاب، مظلوموں کو حق دلانے والی کتاب، عدل انصاف عام کرنے والی کتاب، چوری اور زنا پر پابندی لگانے والی کتاب، عبادت کا طریقہ بتانے والی کتاب اس محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو حکومت سے لے کر گھریلو نظام اور طریقے پہ واضح کر کے بتاتے ہیں۔ حلال و حرام میں امتیاز پیدا کرنا اور ہر الجھے ہوئے مسائل کو صاف ستھرا کرنا اس کتاب کی خوبیوں میں داخل ہے۔ الغرض کتاب قرآن حکیم خوبیوں کا ایک گلدستہ ہے جو اسلام کے شکل میں ظلم و جور اور برے کاموں پر روک لگاتی ہے۔ لہذا اسلام آنے کے بعد قرآن حکیم کا انداز بیان دیکھتے جائیے کہ کس طرح سے تمام جہالت، ظلم و جور اور کفر شرک سے لوگوں کو روکا اور ہدایت کی راہ دکھائی۔ جب لوگ خالق حقیقی کو چھوڑ کر لاتعداد خود تراشیدہ معبود کو اپنا خالق اور مالک، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے تو قرآن نے اعلان کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن نے اعلان کیا للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ قرآن نے اعلان کیا للہ ما فی السماوات۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ یہ قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ جو بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و پریشان رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کے دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیکے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا، اور یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ افسوس آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ ان کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اور بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر جا کر پہنچے۔ یاد رکھیے، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پہ نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 راتوں اور مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور عظیم کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا، خدا کا پیارا نبی ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس غرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس کو اس حافظ قرآن کے برکت سے نجات عطا ہوگی۔ قرآن کریم عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بندی ہے، معدن اور حیات، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی اس کو اونٹ کے مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی اس کو جوہرۂ عرب کا خطاب دیتا، کوئی اس کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جس کا نام جوہرۂ عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ کیسر و کسرا کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ قرآن آیا تو زمان و مقام زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پیدا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا، ہم نے اسے بھلا دیا۔ افسوس صد افسوس کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کے ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی بھی حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی، حال و مستقبل اس کا تاریخ۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسوں کے لالچ میں دین کے تعلیم سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھیے کہ ہمیں خدا تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اور قیامت کے دن